عشرت بیگم کی بیٹی عائشہ، جو کہ ان کی لاڈلی اور حسین ترین بیٹی تھی، جس کا انہوں نے ایک ایسے لڑکے کے ساتھ رشتہ طے کر دیا تھا جس کی نہ تو صورت اچھی تھی اور نہ ہی سیرت، صرف اس کے پاس ایک اچھا مکان تھا اور کچھ بینک بیلنس، لیکن اس کے والدین نے شاید اسے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا بڑوں کا ادب کرنا بالکل بھی نہیں سکھایا تھا۔ عجیب شخص تھا، مگر عشرت بیگم کو ساجد کی دولت نے اندھا کر دیا تھا اور وہ اپنی بیٹی کی اس شخص کے ساتھ شادی کرنے کے لیے 100% مطمئن تھی، یہاں تک کہ سارے خاندان والے ساجد کے خلاف تھے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ بدصورت اور غلیظ ترین کردار کا مالک شخص بارات لے کر عشرت بیگم کے گھر اس کی بیٹی کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دو بزرگ اور کچھ لفنگے دوست جو ایسے لگ رہے تھے کہ ابھی ابھی نشہ کر کے آئے ہوں، باقی اور کوئی نہیں تھا۔ ادھر عائشہ کی بہن اور 2 بھائیوں کے ساتھ اس کے والد صاحب بھی بہت افسردہ تھے، لیکن عشرت بیگم کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ وہ تو اپنے ہونے والے داماد کو دیکھ دیکھ کر پھولے نہ سما رہی تھی۔ پھر نکاح ہوا، کھانا وغیرہ کھایا، ویڈیو بنی اور سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اور عائشہ بھی ساجد کے ساتھ اپنے گھر کو لوٹ گئی، اور اب وہ گھر ہی عائشہ کا گھر تھا۔ ولیمہ وغیرہ ہوا، سبھی گھروں کو جا چکے تھے، اور عشرت بیگم کے گھر میں بھی کچھ رش کم ہوا اور سکون کا سانس لیا۔ کچھ ہی ماہ گزرے تھے کہ عشرت صاحبہ کے داماد صاحب کی حرکات سامنے آنے لگیں۔ پہلے تو عائشہ برداشت کرتی رہی اور گھر میں کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ ساجد کا اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی موجودگی میں شراب پینا بھی کسی کو نہیں بتایا۔ حسین ترین بیوی کی موجودگی میں خود گھر سے دور دوست کو فون کر کے گھر میں شراب منگوانا بھی اس کا شیوا تھا۔ عائشہ پر نشے کی حالت میں تشدد بھی ہوتا رہا، لیکن وہ اپنی ماں کے فیصلے پر قائم تھی۔ عائشہ نے کبھی اپنے ماں باپ سے اس کا ذکر تک نہ کیا اور سب کچھ چپ چاپ برداشت کرتی رہی۔ ایک دن ساجد نشہ کر کے عائشہ کو مار رہا تھا کہ اتنے میں عائشہ کا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گیا، اور ساجد کی یہ حرکت دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور فوراً ہی عائشہ کو لے کر واپس گھر آ گیا۔ گھر پہنچ کر عائشہ سے وجہ پوچھی تو عائشہ نے حرف بحرف اپنی ماں کی موجودگی میں یہ سب کچھ بتا دیا، اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور اپنی ماں کو کوسنے لگی کہ ماں تو نے مجھے کس جہنم میں پھینک دیا، کس جانور کو میرا ہمسفر بنا دیا، ماں میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جو مجھے یہ سزا دی۔ عائشہ روتے ہوئے ماں سے سوال بھی کر رہی تھی۔ عشرت بیگم نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی بس اب میں تمہیں اس گھر میں کبھی بھی نہیں بھیجوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ تم نے بیٹا اتنے ظلم خاموشی سے برداشت کیے، مجھے معاف کر دینا۔ اب کی بار عشرت بیگم بھی رو پڑی تھی۔ چند دن گزرے تھے کہ ساجد عائشہ کو لینے گھر پہنچ گیا، اور وہاں آ کر اس نے بہت بدتمیزی کی اور چلانے لگا کہ میری بیوی کو میرے ساتھ بھیجو، لیکن عشرت بیگم اور عائشہ کے بھائیوں نے عائشہ کو ساجد کے ساتھ بھیجنے سے بالکل انکار کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اپنا سامان اٹھانے آ رہے ہیں اور تجھ سے طلاق کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ 2 سے 3 دن بعد عائشہ کے بھائی عائشہ کے گھر اس کا سامان لینے گئے، مگر یہ کیا، ساجد نے تو سارے سامان کو آگ لگا کر جلا دیا تھا۔ جب عائشہ کے بھائیوں نے یہ دیکھا تو ساجد سے وجہ پوچھنے لگے تو ساجد غصہ ہونے لگا اور آپس میں اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا۔ ساجد کے ساتھ اس کے دوست بھی گھر پر تھے اور سب کے سب نشے میں تھے۔ انہوں نے ساجد کے ساتھ مل کر عائشہ کے بھائیوں کو خوب مارا، جس کی وجہ سے عائشہ کے دونوں بھائی زخمی بھی ہوئے۔ وہ زخمی حالت میں گھر پہنچے اور ساجد پر مقدمہ درج کروا دیا۔ کچھ ہفتے مقدمہ چلنے کے بعد عائشہ کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور عائشہ کو طلاق کے ساتھ ساتھ ایک ظالم شخص کے ظلم سے نجات بھی مل گئی۔ پھر کچھ ماہ بعد عائشہ کا ایک نہایت سلجھے ہوئے گھر میں رشتہ ہوا، اور عائشہ اس لڑکے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگی، اور 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے عائشہ کو رحمت سے نوازا، یعنی عائشہ کو بیٹی عطا کی جس کا نام انہوں نے حوریہ رکھا۔ اب عشرت بیگم حوریہ کو اپنی گود میں اٹھائے عائشہ سے گفتگو کر رہی تھی اور عائشہ سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا کبھی بھی میری غلطی تم نہ دہرانا، یہ نہ ہو کہ تمہاری بیٹی بھی تمہاری طرح بے بس ہو جائے اور چپکے چپکے ظلم سہتے سہتے اس فانی دنیا سے کوچ کر جائے اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔